بہرحال داڑھی منڈرانے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتا ہے، یہ گناہ گار ہیں۔ بالکل فجر میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، یہ نمازیں بڑی اہم ہیں۔ فجر کے بارے میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہورا، عصر کے بارے میں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلانا چاہتا ہوں، والد صاحب ناراضگی کا اظہار کریں نہیں، بہرحال آپ تعلیم دلائیں، ان کو راضی بھی کرتے رہیں آہستہ آہستہ۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب کے لیے ہم نے پہلے بھی دعا کی تھی، اب بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، ایسے ہاتھوں کو حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذلیل آدمی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جہاں رہتے ہو وہاں نہ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب حمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ، تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا، تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے۔ بہرحال علاج یہی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو۔ ایک آدمی نے کسی پہ ظلم کیا، اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، پھر ظلم کرتا تو پھر اللہ بدلہ لیں گے، ظالموں کو تو اللہ بدلہ لے سکتے ہیں نا۔ عشر دینے کے لیے مزدوری شزدوری کوئی نہیں نکالنی ہوتی، جو بھی زمین سے پیدا ہو اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے، راستے میں عید آ گیا، مکے میں اپنے کمرے میں ٹھہرے رہے، احرام اتار دیا، واپس پاکستان جانے کی تیاری نزدیک، بالکل نہ جائیں ورنہ دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ باقی عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا کہ اسے اتار دے، وہ بیٹھی رہے اور فلائٹ جو ہے 5-7 دن کے لیے آگے کر دیں، اس کے بعد جب پاک ہو جائے سادے پانی سے غسل کرے اور جا کے عمرہ کرے۔ کہتے جی جو قرآن میں آتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو چھوٹی چیز کی مثال بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسے قرآن نے مکھی کی مثال بھی دی ہے، مچھر کی مثال بھی دی ہے، عنکبوت کی بھی دی، تو اس میں اس کی کوئی شان میں کمی تو نہیں آتی۔ مچھلی والے کا قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حج میں دونوں میاں بیوی آئے، آتے ہی دونوں نے عمرہ کیا، مدینہ شریف گئے، واپسی پر میں نے عمرہ کیا، بیوی عمرہ نہ کر سکی، کیوں نہیں کر سکی؟ بیمار تھی، مریض تھی، معذور تھی، ٹھیک ہے ورنہ دم پڑے گا، بچنے کا حال یہ ہے کہ طائف سے اس کو عمرہ کروا دو۔ میں زیارت کے لیے گیا تھا مینار عرفات دیکھنے کے لیے، تو میں نے شیطان کی دیوار پہ اپنا نام لکھا، اچھی بات ہے پہچان لے گا نا تمہیں کہ میرا دوست آیا تھا میرے پاس، بس بے وقوفی کی کوئی انتہا ہے۔ کعبے پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، شیطان کی دیوار پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار ثور پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار حرا پہ بھی نام لکھ رہے ہیں۔ ان کا کیا علاج ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت۔ پاکستان سے 18 کو آئے، طواف شروع کیا، مغرب وقت طواف پورا ہوا، میرے والد طبیعت خراب ہو گئی، ان کو ہوٹل لے گئے، صفا مروہ کا طواف نہیں کیا، پتہ نہیں تھا، طواف کے بعد صفا مروہ جانا ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلا، پھر ہم نے دوبارہ ہوٹل سے احرام باندھا، مسجد عائشہ کا پتہ نہیں تھا، ماشاءاللہ سارا پتہ نہیں تھا، تو میں نے کیا کرنے آئے ہو؟ آپ عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔
باہر جو لنگر چلتا ہے کھا سکتے ہیں، غریب ہو تو کھا سکتے ہیں، امیر ہو تو لنگر چلاؤ نہ کہ کھاؤ۔ باہر دروازے پہ چپل پڑی ہوتی وہ بھی نہ اٹھاؤ، اپنی کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ مسجد جنانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے، کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے، احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرے کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا۔ خانہ کعبے کی آخری تعمیر جو ہے نا جی، وہ حجاج کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سعودی گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی میوزیم، بہت بڑا میوزیم ہے مدینہ منورہ میں۔ وادی جن جو ہے وہاں چلے جانا، کوئی جن ملے تو اسے حال احوال پوچھ لینا، میں تو کبھی نہیں گیا۔ اگر کوئی سید اور پیر پابند شریعت ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کی بیعت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میری والدہ نے عمرے کے لیے پاسپورٹ میں فوت ہو گئی، اب آپ اس کی عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بیوی جو ہے جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ہوائی جہاز والے زمزم کی مقدار کم لیتی ہیں، بہرحال یہ آپ کا کام ہے، مولوی کا کام تو نہیں ہے۔ آج کل خانہ کعبے کی چھت پہ کوئی سفید سا پرندہ ہے جو بڑا ہے، دکھاتے ہیں، اس کو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، نہ فرشتہ ہے نہ فرشتہ ہے۔ وہ تو ایک جگہ بنی ہوئی ہے، سفید رکھی ہوئی ہے، جب چڑھتے ہیں تو اس سے گزر جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا، خواتین بھی تھیں، صفا مروہ کے بعد بال نہیں کاٹے، احرام اتار کے کپڑے پہن لی، بالکل دم ہو گئی، بال بھی کاٹیں اور دم بھی دیں۔ میرا بھائی عرصہ 6 سال سے گم ہے، اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، آپ بدلہ نہ لیں، بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، قانونی کارروائی کریں۔ میزان بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں۔ نفلی طواف میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ اور جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا، بکری، دمبا جو بھی ملے۔ نسوار سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منع ہے کہ منہ گندا ہو جاتا ہے، اور گندے منہ کے ساتھ مسجد میں آنا منع ہے۔ تبلیغ اہم ہے یا عمرہ اہم ہے؟ تبلیغ اہم ہے، دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا، آ گئے احرام باندھا تھا، پھر کھول دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھ لیا، پھر کھول دیا۔ تو اگر تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتی، غلطی کبھی نہ کر۔ عمرے کے لیے آنا ہے تو پہلے بیوی کو ساتھ لائیں یا والدہ کو، کسی کو بھی نہ لے آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لانا ہے تو پھر اپنی والدہ کو مقدم رکھو، بیوی کا کیا، بیوی تو اور مل جائے گی، ماں تو اور بھی ملے گی۔ اگر ہم طواف کر کے حضور کو ہدیہ دیں، ایسا وہ جائز ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں بچے کی تعلیم کا کیا معیار ہے؟ یہ انٹرنیٹ کھول کے مدینہ یونیورسٹی کا پیج نکال لیں، سب لکھا ہوا ہے۔ عمرہ کرنے کراچی سے آیا، اپنے ساتھ 1 سال 3 ماہ کی بچی تھی، جس کا حل کروانا اس کے حل کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں ناچاکی ہے، دعا کیا کریں اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھا کریں۔ کاروبار کے لیے استغفار زیادہ کیا کریں۔ 2 آدمیوں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، پھر ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل جائز ہے۔ رش کی صورت میں عورت نقاب پہنے ہوئے نماز نہیں، نماز میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ لمبے بال اگر ماتھے اور فرش کے درمیان آ جائیں پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ مجھ سے کار حادثے میں ایک موٹر سوار فوت ہو گیا،
ورثاء نے مجھے دیت معاف کر دی، دیت تو معاف کر دی لیکن آپ کو 60 روزے تو رکھنے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ دیت تو بندوں کا حق تھا، اللہ کا بھی تو حق ہے۔ آج کل عورتوں نے بال جو ہے نا جی وہ کچھ ایسی کٹنگ کی ہوتی ہے، کچھ بال لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اگر بالوں کو لے کے چوٹی بنا کے کاٹیں تو کچھ بال کٹتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں، بال جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کرو۔ میرے والد صاحب نے میقات سے احرام باندھا، مکے پہنچ کے احرام کھول کر نہائے، پھر احرام باندھا، کوئی دم نہیں ہے۔ حضرت اسود کو بوسہ نہ دے تو بھی کوئی بات نہیں، اشارہ کرے وہ بوسے کے برابر ہے۔ ایک بچہ نادرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، عمر 14 سال ہے، داڑھی نہیں ہے، وہ فرض نماز کا امام نہ بنے۔ میں جب پاکستان میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وہاں ہے، ورنہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کا نقصان ہونا چاہیے نا۔ اگر نقصان کی وجہ نماز ہے تو جو نماز پڑھے سب کا، صرف تمہارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈالا ہے۔ حضرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، دھکے دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے، نہ موقع ملے اشارہ کرو۔ اگر بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رکھو تو ٹھیک ہے، اس کو رہتا رکھو، اچھی بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو باپ کے گھر جانے سے منع کرتے نہیں، ضرورت ہو تو اجازت دے، نہ ہو تو منع کر سکتا۔ طواف کے دوسرے چکر میں استلام ہی ہوتا ہے، اشارہ کر کے اللہ اکبر، رکن یمانی موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے چلے جائیں۔ قبروں پہ جا کے تلاوت کرنا بدعت ہے۔ نانے کی دوسری بیوی وہ بھی تو تمہاری ماں ہی ہے نا، پردہ کیوں؟ پردہ اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ نواسی کی اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ بے شرا ناجائز ہے، وہ چھوٹے بچے عقل ہی نہیں ہیں۔ طواف کے 2 رکعات جو پڑھنے تھے بھول گیا، 2-3 دن کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کوئی عمرے کا فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیق یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک شخص اپنے آدمیوں کے ساتھ تشدد کیا، مارا پیٹا، میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ قسم کھائی کہ اس شخص سے بدلہ لوں گا، اس شخص نے معافی مانگ لی۔ پہلے تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا جو ہے ناجائز ہے، بلکہ کفر ہو جاتا ہے، توبہ کرو، وہ کوئی قسم شتم نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے ایک عمرہ کر لیا ہے، کوئی ضروری نہیں، چھوٹا بچہ ہے 10 سال، اس کے کوئی ضروری نہیں دوبارہ عمرہ کرے۔ آج کل عورتیں بیوٹی پارلر میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کریں۔ وہ پہلے تو عورتیں جاتی تھیں، اب تو مرد جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ عورتوں کو تو چھوڑو، ان کو تو چلو بننے سمجھنے کا شوق ہوتا ہے، اب مرد جاتے ہیں وہاں، کٹنگ بھی کرواتے ہیں، فیشل بھی کرواتے ہیں، پھر لپسٹک بھی لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ مدینے سے عمرے کی نیت کر کے آئی، حیض آ گیا، کیا کرے؟ بیٹھی رہے، فلائٹ آگے کرے، جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے۔ اپنے چہرے پہ پردے کے لیے کپڑا لگایا اور اسی حالت میں شوہر کے ساتھ بوسو کنار بھی کے بعد وہ خیرات کر دے، لیکن احرام نہ کھولے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، جا کے عمرہ کرے، ورنہ اس کے ذمہ دم بھی پڑے گا اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ پاکستان سے کیسے واپس آئے گی؟ نہ جائیں مدینہ واپسی کے بعد، عمرہ پہلے مکمل کریں۔
فتاوی عثمانیہ میں لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے، ٹھیک لکھا ہے۔ اگر شیمپو سے احرام میں ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حالت احرام میں خوشبودار چائے پی، دم تو نہیں ہے لیکن نہیں پینی چاہیے۔ میں مکے میں ڈرائیور ہوں، میرے کفیل مدینے میں زیارت کے لیے، تو کیا بات، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے احرام باندھنا۔ اگر پلاٹ ہے، بنایا ہے گھر بنانے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کے لیے ہے تو ہر سال زکوٰۃ ہے۔ میقات سے احرام باندھا، رات کو مکے پہنچے، عمرے سے پہلے والدہ نے کپڑے بدلے، خوشبو لگا لی، اس کا دم ہوگا۔ خوشبو کتنی تھوڑی لگائی تو خیرات کر دو، اگر پورے ہاتھوں پہ لگائی، بدن پہ لگائی تو دم ہے۔ رفع یدین کرتے ہیں جو ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ راجح دلائل نہ کرنے کے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو صالح بنائے۔ اولاد کی نعمت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت علی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ نجف میں۔ عمرہ کیا، عمرہ مکمل ہو گیا، جا رہا راستے میں میری انگلی میں لگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا لگی، خون نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے خواب میں سانپ آتے ہیں، صدقہ کیا کرو اور کسی کو بتایا نہ کرو، خواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہہ لے تو ایک یاد ہے، استحضار ہے کہ ہمیں بات یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہی تسبیحات فاطمہ ہے۔ میری بہن طلاق یافتہ ہے، طلاق کو 8 سال گزر گئے، اس کو کہیں سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ میرے چہرے پر چھائیاں ہیں، بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، پورا درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور وہ چہرے پہ مس کیا کریں۔ اگر نمازوں میں مسافر ہے تو صرف فرض پڑھے، ٹھیک ہے، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اور سید الاستغفار وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی کیسے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تسبیحات پڑھتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، بعد میں ضروری نہیں ہے، ہر کام میں بسم اللہ کا پڑھنا افضل ہے۔ میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میری بیٹی لاہور سے تعلیم حاصل کر کے صحیح سلامت گھر واپس آئے، میں گھر میں رشتہ داروں کو بلا کر قرآن پاک کا ختم کراؤں گی۔ بیٹی آ گئی، ابھی تک قرآن پاک کا ختم نہیں کیا، بالکل کریں، ختم کیوں نہ کریں، خود بیٹھ جاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ کہ وہ پڑھیں، کرایہ پر تو نہ پڑھواؤ۔ میری بہن کا شوہر اسے مارتا ہے، میری بہن کے 4 بچے بھی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اور خامند کو ظلم سے روکنے کے لیے یا مقسط ہو یا مقسط ہو یا مقسط ہو ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کریں۔ جو رشتہ دار فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، جائز حاجات پورے کرنے کے طواف کریں، بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو قرآن پڑھ کے بھی بخش سکتے ہیں۔ اپنے لیے کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں وہ خود بخود جمع ہو رہا ہے، تمہیں ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر نکولیا کا مسئلہ ہے تو بہتر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ انڈر ویئر رکھے نیچے وہ بدل لیا کریں۔
زنا صغیرہ ہے، آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، بوسہ دینا، یہ بھی زنا ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں، مجازی زنا ہے۔ ہر گناہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے۔ مجھے خواب کی تعبیریں نہیں آتی ہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، بچے ضائع ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ سے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ صحیح طول العمر اولاد دے۔ عورت کو بال پیچھے لے جائیں، جہاں انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹ لے، یوں چوٹی پکڑ کے نہیں، انتہا پہ جا کے۔ ہر نماز کے بعد دعا بالکل منظور ہوتی ہے۔ وزٹ پہ آئے، میرا گھر حدود حرم میں ہے، مسجد پاکستان سے، اس وقت میں نے میقات پہ ہونے کی نیت نہیں کی کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاؤں گی، ٹھیک تو عمرہ کروں گی۔ اب ٹھیک ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ، تو عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ رات شوہر کے ساتھ گزاری، اگلے دن ہم بستری بھی کی، پھر اگلے دن حیض آ گیا۔ جب حیض سے فارغ ہوں تو پھر طائف سے جا کے عمرہ کی نیت کر لیں، عمرہ بھی کریں، دم بھی ادا کریں۔ پیچھے سے بال اوپر کر کے کیچر لگاتے ہیں، فیشن کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے نہ پڑے رہیں، وہ الگ بات ہے۔ کنگھی کے بعد جو بال نکلتے ہیں کسی جگہ دفن کر دیا کریں۔ عشاء کے وتر میں پہلی، دوسری، تیسرے رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ چوہا پاؤں کے اوپر سے گزر جائے تو کوئی پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دم بھی لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں پلید ہو تو پھر دھونا پڑے گا، یعنی وہ گندگی سے نکلا ہو، گٹر سے نکلا ہو۔ مجھے اللہ کا ذکر کا بڑا شوق ہے، لیکن مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، تو وضو ہو نہ ہو آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ تسبیح بھی بغیر وضو کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہوا نکلے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے، استنجا ضروری نہیں ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بھی پڑھیں، صرف آل محمد تک شیعہ پڑھتے ہیں۔ قسم کھا بیٹھے تو کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وضو میں 3 دفعہ ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا، بالکل افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ دھوئے، ورنہ 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ سجدے میں عورت زمین پر لگ کے سجدہ کرے، اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے۔ کافی علامات پوری ہو چکی ہیں، باقی علامات ہیں کہ دجال آئے گا، صفا سے ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور بھی بہت ساری علامات ہیں۔ عورت بھی سر پہ کپڑا رکھے اور پورے سر کا مسح کرے۔ موبائل سے بغیر وضو کے قرآن پڑھتے رہیں، جائز ہے۔ بہرحال آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن آپ ذکر کرتی رہیں، وضو ہو نہ ہو، تسبیح پہ کریں یا انگلیوں پہ کریں، دونوں جائز ہیں۔ بھویں بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ عصر کا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے سے، شفق احمر کے بعد جو شفق ابیض ہے اس کے ختم ہونے سے پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 2 رکعت طواف کے پورے حرم میں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت گلے میں لکھ کے ڈالیں، کوئی حرج نہیں۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
حرم میں اپنا مینا میں جو 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کون سے ہیں شیطان کی۔ یہ جگہ ہے اللہ کی بندی، وہاں شیطان نہیں کھڑے۔ اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا، تو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کنکری ماری تھی، وہ سنت کو ہم ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ میقات سے آئے تو بالکل عمرہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عورت عمرے کے بال کاٹ کے اپنے گھر لے جا سکتی ہے، لے جائیں بالکل، کہ وہاں بیچو گی کیا کرو، دفن کرو۔ ایک دن میں سورۃ الرحمن تین دفعہ پڑھنی ہے، تین دفعہ سورۃ الرحمن دن میں 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ وضو کے بعد کوئی چیز کھانے کلی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے تاکہ منہ میں وہ ذائقہ رہے گا تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ اگر وہیں اسلام تعداد سے زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو عورتیں اگر ان کی مونچھوں پہ بال ہیں تو وہ اس کو ہٹا سکتی ہیں، بھویں نہیں بنا سکتی ہیں۔ مار فاطمی جو علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 درہم چاندی کے برابر۔ ہمارا پہلا عمرہ تھا، صفا مروا کا پتہ نہیں تھا، بہرحال دم پڑ گئی، ہدیہ نہیں دم ہے، باقاعدہ بکری ذبح کریں۔ آپ سے اگر اجازت حدیث لینی ہو تو صبح کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے، وہاں حدیث کی کتاب لے کے آ جائیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ حیض یا نفاس کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے آخری صورتیں پڑھا کریں، اور سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت پڑھا کریں۔ اور اسی طرح حضور نے دعا فرمائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پوری حضور کی امت کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے الحمدللہ روزانہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔